کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہیں۔ ٹھیک، اس میں بڑے نکات ہیں، گاہے بگاہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا نا، اگر وہ میں اس کی تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں چلا گیا تو پھر وہ جو ہدف ہے اس تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ آج انشاءاللہ الرحمن جو شہداء احد ہیں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ان شہداء میں جن کو سید الشہداء کا ٹائٹل سید الانبیاء نے دیا، سید الشہداء کا ٹائٹل کس نے دیا؟ سید الانبیاء نے، وہ ہیں حضور کے محبوب چچا سیدنا اور امیر طیبہ اور روحانی گورنر مدینہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس عظیم معرکے میں انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا، تو سید الشہداء کا لقب جو ہے اس سے یہ ملقب ہوئے۔ ان کا یہ خاصہ ہے کہ امام الانبیاء نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نماز جنازہ ہوتی ہے دعا، کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ مغفرت کی کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ تو امام الانبیاء جس کے لیے ایک مرتبہ دعا کر دیں، اس کی شان، اس کی آن، اس کی بان کا اندازہ نہیں، تو جس ہستی کے لیے 70 مرتبہ امام الانبیاء دعا استغفار فرما دیں، تو اسی مارکہ میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ سے امام الانبیاء کو اتنا پیار ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اس کا نام رکھ دیں، تو آپ نے فرمایا میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا کیونکہ حمزہ نام مجھے بڑا محبوب ہے، یہ میرے چچا کا نام ہے۔ جنہوں نے سبحان اللہ کہی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، تو لگتا ہے ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ جنہیں میرے ورگے نے انہوں نے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے میں سمجھا دینا کہ جس کے نام کے ساتھ امام الانبیاء کو اتنا پیار ہے اس کے کام کے ساتھ کتنا پیار ہوگا۔ اس بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، تو اس کا نام آپ نے کیا رکھا؟ حمزہ، کہ نام محبوب ہے، ساتھ وجہ بھی بتا دی، کیا کہ میرے چچا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام الانبیاء کے جو ہے وہ صرف چچا نہیں، رشتہ داری نہیں ہے، ان کے ساتھ بڑے اور بھی ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیسا سنے۔ پہلا تو سب کو پتا کہ حضور کے چچا ہیں، دوسرا تعلق کیا ہے کہ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے نا سیدنا امیر حمزہ کی، وہ حضور کی والدہ ماجدہ کی چچا زاد بہن ہے، اس ناطے سے سیدنا امیر حمزہ امام الانبیاء کہ خالہ زاد بھائی بھی لگے۔ سبحان اللہ اچھی، میں نے کو کہہ دے یہ رسول اللہ کا غلام ہے تو میں اٹھے سبحان اللہ کہہ دینا اے تو امام الانبیاء دے بھائی نے۔ سمجھ نہیں ہوندی تو انہوں بالکل بھی 4 سال وڈے نے، 4 سال عمر جو وڈے نے، تے اے بھائی دی رشتہ داری، پھر چچا بھی ہو گئے۔ اب سنو ان کے ساتھ رضاعت کا بھی رشتہ ہے۔ رضاعت کہتے ہیں کہ ماں کا جنہوں نے دودھ نوش فرمایا ہوئے، اس کو کر دیا جائے رضائی بھائی، اور سو کا کر دیا جائے رضائی عین سے ہے، دوسری رضائی نہ سمجھنا، رضائی بھائی رضائی رضاحت سے ہے۔ کیا کہ امام الانبیاء نے حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ بنو سعد کی تھی ان کا دودھ نوش فرمایا،
تو سیدنا امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ جو ہے وہ نوش فرمایا. پھر ایک اور خاتون تھی, کیونکہ حضور قبیلہ بنو سعد میں نا تقریباً کافی عرصہ رہے, تقریباً 6 سال آپ قبیلہ بنو سعد میں رہے. پھر ایک اور خاتون کا بھی آپ نے دودھ نوش فرمایا, سیدنا امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ نوش فرمایا. پھر ایک سویبہ کا نام سنا ہوگا, سویبہ کون تھی؟ ابو لہب کی لونڈی جس نے ظاہر کیا حضور کی, یعنی کہ غلامی میں آ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا, اس کا بھی دودھ نوش فرمایا امام الانبیاء نے. سیدنا امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ نوش فرمایا. ان 3 خواتین کا مشترکہ دودھ نوش فرمانے پر سیدنا امیر حمزہ امام الانبیاء کے رضائی بھائی بھی ہیں. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اور شان ایسی انفرادی شان, امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ حمزہ کا نام آسمانوں پہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ, کہ میرے حمزہ عبد المطلب کے بیٹے جو ہیں وہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی. حمزہ کا مطلب اونج بھی شیر ہے, مطلب تو سہج نا ایک بار یہ حمزہ گل سمجھ آ رہی, شیران کی کیفیت ملتی تھی نا, چینج ہو جانا نا جو حملہ آور ہوتا ہے, دھوج لیتا نا جب شیر, تو اس لمحے اس شیر کو حمزہ کہتے ہیں. تو پھر لقب اسد ہے وہ بھی شیر ہے, نام بھی شیر, لقب بھی شیر. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا میرا صرف شیر نہیں, اللہ کا بھی شیر ہے. جہاں دنیا کے شیر نے 3600 شیر نے وہ جنگل کا بادشاہ ہو سکتا ہے, تو جہاں اللہ تو رسول کا کلا شیر ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور ان کی انفرادی حیثیت, انفرادی شان, صحابہ کی بڑی شان ہے. ان کی انفرادی شان جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے امام الانبیاء نے جس کے لیے جھنڈا باندھا نا, جھنڈا خود جھنڈا باندھا سفید رنگ کا, ہجرت کے 7 ماہ بعد, اور ایک فوجی مہم پہ بھیجا, تو وہ جھنڈا جس کے لیے باندھا اور جس کو تھمایا اس کا نام بھی سیدنا امیر حمزہ ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور سب سے پہلے امام الانبیاء کی محبت میں کافروں میں سے ابو جہل کا خون بہانے کا اعزاز بھی جس کو حاصل ہے اسے امیر حمزہ کہتے ہیں. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ سب سے پہلے خون کا قطرہ بہایا دشمن اسلام کا کون ہے؟ وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کوئی نہیں آ رہی؟ اور بڑی ان کی انفرادی شانیں ہیں, ان کی بڑی. اور ایک اور ندی انفرادی شان ہے, جب بھی میدان جنگ سے جانتے سن دونوں ہاتھوں تلوار کے نال قتل کرتے سن. ہائے ہائے, شیر ڈبل ہے, پیکج بھی ڈبل ہے, اللہ کا بھی شیر ہے, رسول اللہ کا بھی شیر ہے. ایسے نہیں, سجے ہاتھ سے بھی تلوار ہے, کھبے سے بھی تلوار ہے. میدان جنگ جی جانتے سن. توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دیکھیں آپ ذرا سمجھیں, آپ مزید ان کی شان ذرا ملاحظہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا جو شہید ہے نا ویسے اس کا بڑا مقام ہے. آپ ذرا سمجھیے گا ذرا, کیونکہ غزوہ احد کے شہید پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے, مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو شہید ہے اس کی شان پتہ کیا ہے؟ اس کی 7 تقریباً فضیلتیں جو ہیں وہ جب جام شہادت نوش کرتا نا اسی وقت اس کو مل جاتی ہیں. وہ کیا؟ سب سے پہلی کہ پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ اچھی. اس کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہی جنت میں اپنا گھر وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے. پھر ایمان کا اس کو جوڑا پہنایا جاتا ہے, عزت اور وقار کی دستار اس کے سر پہ رکھی جاتی ہے, اور اپنے خاندان کے 70 افراد کو وہ جنت میں لے کے جائے گا. یہ ہے شہید کی شان. یہ کس کی ہے شان؟ اب آ جائے ایک سٹیپ آگے آپ کہ جو غزوہ احد کے شہید ہیں
ان کی شان اور مرتبہ کیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جو غزوہ احد کے شہید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روح کو جو ہے وہ رکھا. کس میں جی؟ سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روح کو رکھا اور وہ جدھر چاہتے ہیں جنت میں اڑتے پھرتے ہیں, جنت کی نہروں سے وہ پانی پیتے ہیں, وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں, اور جب وہ جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں کہ مولا کاش کوئی ایسا ہوتا ہمارے پچھڑوں کو بتاتا کہ ہم کتنے مزے میں ہیں تاکہ ان میں بھی شوق جنت کا اور اس کی ترغیب کا پیدا ہو. پھر اگلی بات امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں احد میں شہید ہونے والوں کے پچھڑوں کو خبر کروں گا کہ میں نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے. اب وہ کیسے کیا, کیا کیا, اللہ عالم برسول, کہا کہ میں ان کے پچھڑوں کو میں خبر کروں گا کہ ان کا جنت میں کیا مقام ہے. اب یہ تو ہو گیا غزوہ احد کے شہیدوں کا مقام. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ اب نیکسٹ لیول ہے سید الشہداء کا. تو جب شہداء کا یہ مقام ہے تو جو شہداء کا سردار ہے اس کے مقام کا عالم کیا ہو. چلے اس طرح تو پتا چل گیا نا. تو ذرا آپ واقعتاً بھی دیکھ لیں کیسے. امام الانبیاء نے فرمایا, المستدرک کی حدیث ہے, امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں نے جنت کی سیر کی اور میں نے جنت میں امیر حمزہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں. میں نے جنت میں کیا دیکھا؟ امیر حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں کیا کر رہے ہیں. اور اسی مستدرک کی دوسری روایت ہے, امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں نے حضرت جعفر طیار کو, پتہ نہ کون ہے وہ, مولا علی کے بھائی ہیں جعفر طیار, فرمایا کہ وہ پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں اور سیدنا امیر حمزہ, اور وہاں پہ ایک تخت لگا ہوا ہے, اس تخت پر سیدنا امیر حمزہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. سید الشہداء جو ہے دوجیاں دیا روح پرندے کی شکل سیرا کر رہی ہیں نا, یہ بھی سیر کر رہے ہیں, وہ کلے کلے اٹھ رہے ہیں, بیلیاں کے نال ٹہل رہے ہیں, اور ٹہل کے پھر جب بہتے ہیں نا تو پورے وج کے دن بہتے ہیں تخت رب بچھاؤں گا تو سیدنا امیر حمزہ نو باندھا ہے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سیدنا امیر حمزہ کی کیا شان, کیا آن, کیا بات. جب وہ دیکھیں نا کہ ابھی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو دار ارقم میں نا امام الانبیاء جو ہیں وہ خفیہ تبلیغ کیا کرتے تھے, پوشیدہ عبادت کیا کرتے تھے. دار ارقم ایک مکان تھا, ٹھیک ہو گیا, 3 سال تک. کتنے سال تک؟ اچھا 39 لوگ مسلمان ہو گئے. 40 جب ہو گئے نا, ان 40 میں جو ہے سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم بھی ہے. یعنی اسلام کا جو پہلا چلا لگا ہے نا اس میں گورنر مدینہ امیر حمزہ بھی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم. اب سیدنا فاروق اعظم جب آئے نا, اب 39 مسلمان ہو گئے, اب وہ دار ارقم کے مکان پہ جو پہرے دار ہے نا, جب فاروق اعظم آئے ان کو جس نے للکارا نا کہ اگر تو اچھے ارادے سے آئے ہو تو پھر تو مبارک ہے, اگر بری نیت سے آئے ہو تو یاد رکھو تلوار بھی تیری ہوگی, گردن بھی تیری ہوگی, واہ اس شہر کا ہوگا. یہ انکار دینے والا بھی پہرے دار جو کھڑا تھا وہ سیدنا امیر حمزہ تھے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ پہرے دار کون تھا دار ارقم پہ؟ سیدنا امیر حمزہ. اور للکار دی کس کو؟ جس کو یہ دو شخص تھے جن کو کفار میں نا قوت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا.
وہ ایک سیدنا امیر حمزہ تھے اور ایک فاروق اعظم مراد رسول تھے. جب کہا نا کہ نیک نیت سے آئے ہو تو مبارک ہے، ورنہ اسی تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے. تو امام الانبیاء نے اندر سے آواز فرمائی، آپ نے فرمایا امیر حمزہ اس کو آنے دو، یہ خود نہیں آیا، یہ تیرے نبی کی دعا کا جواب آیا ہے. تیرے نبی کی دعا، وہ جو دعا کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگی تھی نا، اللہم اعز الاسلام، فرمایا یہ خود نہیں آیا، ہائے 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 ہائے، تیرے نبی کی دعا کا جواب آیا ہے. تو پھر جب سیدنا فاروق اعظم آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بتوں والے جو ہیں یہ ظاہراً ان کی بت پرستی کریں، ہم حق پرست ہیں تو ہم چھپ چھپا کے کریں، خفیہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آج بیت اللہ کی دیواریں، ہم عبادت وہاں کریں گے، بیت اللہ کی دیواریں بھی ہماری عبادت کی گواہ بنیں گی. اچھا خیر، قصہ مختصر جو بتانی بات اصل میں نا وہ یہ کہ وہ 2 صفیں جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف چلی، 40 لوگوں کی 20-20 کی صف بن گئی، 20-20 کی صف بن گئی. ایک کے علمدار اور لیڈر فاروق اعظم تھے، دوسری صف کے لیڈر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب یہ ایمان کیسے لائے سیدنا امیر حمزہ، وہ بڑا زبردست واقعہ ہے. آپ کو گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا اور شکار کا بڑا شوق تھا اور بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے. شکار تیر اندازی نہ ہو تو پھر شکار کدھر ہوتا ہے، مطلب خود ہی شکار ہو جاتا ہے. آپ شکار کھیلنے گئے تو کامیاب آپ کا وہ وزٹ ہوا، شکار اچھا ہوا نا، تو آپ ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب 2 روایتیں ہیں، ایک ہے کہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی رستے میں ملی، دوسری روایت ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی اپنی لونڈی اور کنیز جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ کوہ صفا کے پاس، اس نے جب دیکھا نا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے تھے، کہا جی بڑے ٹہل کے آپ آ رہے ہیں تو بڑے بہادر ہیں آپ شکار میں، تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بہادر شکار میں اتنی بہادری، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن ہشام ابو جہل نے کیا کیا، برا بھلا کا اذیت دی. تو آپ جو ہے وہ کبھی اس طرح ٹہل کر نہ آتے، اگر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا. آگے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چلے گئے ہیں. آپ نے کہا اچھا. حضرت امیر حمزہ کا یہ وتیرہ تھا کہ جب شکار سے آتے تھے نا تو سب سے پہلے وہ بیت اللہ میں جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب یہ دیکھیں نا، اب انہوں نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، پتا چلا کہ وہ بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے دوسرے سرداروں کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی؟ جاروں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ. آپ سیدھے وہاں اس کے پاس گئے، ہاتھ میں کمان تھی، ہاتھ میں کمان تھی، تو جاتے ہی دے ماری ابو جہل کے سر میں، اس کا سارے پھٹ گیا کہ میں نے سنا تو میرے بھتیجے کے بارے میں اور فور پکتا ہے. تو جب اس کے سر میں مارا تو کچھ لوگ اٹھے تو اس نے کہا نہیں، یہ میں ہمارا کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ نہیں کہنا. لیکن وہ اس نے خود پوچھا ابو جہل نے، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو نے وہ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اس کا لگتا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ نے پتا کیا کہا؟ آپ نے کہا تم اسے کہتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہتے ہو. تو آپ نے کہا انا علی دینہ اقول ما هو یقول، میں اسی کے دین پہ ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے. جرأت ہے کہ سامنے آؤ. کیا بات ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول. کلمہ پڑھا کہ میں پڑھتا ہوں کلمہ اس کا. کلمہ پڑھ کے جب وہ گھر گئے نا تو کہتے مجھے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھئی یہ لوگ کی کہن گے کہ بھئی تم اپنے ابا و اجداد دا دین چھڈ کے تے تم کیڑے پاسے لگ گئے ہیں. تو وسوسے ہے نا، جب اس وقت کہتے میں پھر بیت اللہ شریف گیا تو میں دعا کی تھی، یا اللہ مجھے استقامت دے اور حق کے لیے میرا سینہ کھول دے. حق کے لیے میرا سینہ بولے
کھول دیں. کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر اگلے دن سرکار کی بارگاہ میں گیا تو میں نے سرکار سے عرض کی کہ میں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ میں نے جو ہے تمہارا ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے, انتقام میں نے لے لیا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں, تم نے بدلہ یا انتقام لیا ہے, کہ میں بدلے یا انتقام لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو تم سب کو اس رب سے ملانے کے لیے آیا ہوں. چچا نے کہا کہ پھر آپ کس طرح خوش ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ تو رب کی توحید مان, تیری رسالت مان, نبوت مان, تو میں خوش ہوں. اچھا آپ اس طرح خوش ہوں گے تو کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے, ہاتھ آگے کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اگر آپ اس طرح خوش ہوتے ہیں تو گواہ ہو جائیں. میں اعلان کرتا ہوں کہ جس کو کفر و طاغوت میں قوت کی علامت سمجھا جاتا تھا وہ اسلام کی طاقت اور قوت بن کر اب ساری زندگی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. اس بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ خوش. اب دیکھیں سرکار خوش جو ہیں وہ ہوئے, دیکھیں انہوں نے کس کو خوش کیا بتائیں ذرا, حضرت امیر حمزہ نے کس کو خوش کیا؟ سرکار کو نا. بولو نا کو تمہیں پیغام دینا ہے. انہوں نے کہا میں بدلہ لین دے میں خوش نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ خوش ہوندے, انہوں نے کہا خوش ہونا, تو انہوں نے پھر خوش کیتا نا. پتہ لگا کہ سرکار کو خوش کرنا شرک نہیں. چلو اللہ خیر کرے, جو میں تک دس دینا سمجھ آئی بول دیا گا. سرکار کو خوش کرنا شرک اور توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نا قرآن بڑا سونا پڑھتے رہے. ایک دن سرکار انہوں نے گھر کو لگے نا, اگلے دن محفل تے آئے سرکار نے کہا میں تیرے گھر کو لگیا. ابو موسیٰ کو قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے, وہ وجہ چاہ گئے سرکار مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا, نہیں تو میں اور بنار سوار کے پڑھدا تاکہ تسی اور زیادہ خوش ہو جاندے. انہوں نے بھی پتا سی کہ رب کو خوش کرنا ہے تو محبوب کو خوش کرنا ہی پینا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کو خوش کرنا یہ شرک نہیں عین توحید ہے. کیونکہ رب نے اعلان کرتا ہے سونیا جڑا تیرا وہی میرا ہے, جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اگلے سائیاں نے کلیئر کر سکے تیری اطاعت میری اطاعت ہے, تیری محبت میری محبت ہے, تیرا بغض میرا بغض, تیری نافرمانی میری نافرمانی. جڑا تیرے پیچھے چلیا وہ میرے پیچھے چلیا. نہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خوش کیتا کلمہ پڑھ کے توجہ ہے ابھی کوئی نہیں. اب جو دیکھیں کہ تصرفات ہیں وہ, چلے میں تصرفات کو جاتا ہوں, آپ کی ذرا شجاعت اور جوان مردی ذرا دیکھیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا ایک خاصہ تھا کیا, دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتے تھے. کہ تلوار پہنا ہے نہیں جنہیں تسی آج کل کیک کٹن واسطے رکھی ہیں, تلوار چیک کرو ذرا جا کے. خاندانی تلوار سن تے چکدا بھی ہو سی جڑا خاندانی ہوندا سی, چنگیاں پہاڑیاں تے اونچیاں تے لمبیاں ہیں, دو تلواراں لے کے توجہ ہے تہاڈی. جب بدر ہوا نا تو سورماؤں کے مقابلے میں اتنے 3 سورما آئے کافراں دے مقابلے چ ایتھوں انصار آئے. انہاں کہا جی اسی انہاں کساناں کاشتکاراں نے نا ساڈے مقابلے دے بندے لے کے آؤ, ساڈے مقابلے دے بندے لے آؤ. جدوں کہ ساڈے مقابلے دے بندے لے آؤ, امام الانبیاء نے فرمایا کم علی کم عبیدہ کم حمزہ, حمزہ اٹھ, عبیدہ اٹھ, علی اٹھ. تینوں مقابلے جائے خلاف النار کیتا جڑا بھی آئے, اتبا شیبہ ولید ادھر کے رکھ دیتا. امیر حمزہ نے غزوہ احد میں کیلے سیدنا امیر حمزہ نے 31 کافروں کو واصل جہنم کر دیا. سید الشہداء نے 31 کافروں کنے بولو بولے بولو گنتی یاد ہے کنے ڈنڈ پٹ دیتی. انہوں نے کسی کی ضرورت نہیں کہ سامنے آ کے انہوں نے کی کرے مقابلہ کرے. وار کیتا تو دھوکے نال کیتا, پچھوں وار کیتا چٹان سے آپ کا پاؤں پھسلا. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ چٹان سے آپ کا پاؤں پھسلا, پیچھے سے وار کیا, پھر وہ زیر ناف جو ہے وہ اثر ہوا تو وہ سارا معاملہ ہوا. ورنہ ایسا ببر شیر سی گل نہیں سمجھ آ رہی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی دعا کرتے سن کہ وہ وقت نہ آئے کہ علی کو پچھوں مار کرے.
معاہدہ لا لو تو سامنے آوے تو جو ہے تھوڑی کہ نہیں ہے ہاں چیک کیتا جاتا سی شہیداں نوں تاریخ پڑھو نا ذرا کہ انہوں سامنے زخم چوکھے لگے نے کہ پیچھے زخم لگے نے چوکھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اللہ اکبر اور ایڈے بہادر ایڈے اور پھر سرکار جو ہیں ان کو کہا کرتے تھے یا کاشف الکربات کیوں سیدنا امیر حمزہ نو یا فاعل الخیرات اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے یا کاشف الکربات اے مصیبتوں غموں دکھوں کو دور کرنے والے نہیں یار کوئی سمجھے ہی نہیں کھ نہیں سمجھتے جڑا غم کا بداوا بن کے پوری دنیا چاہے نا وہ کہہ رہے یا کاشف الکربات اے غموں کو دکھوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والے حمزہ نہ تے میرے حمزہ یہ بھی غیر اللہ نے توجہ یہ بھی غیر اللہ نے نبی بھی نہیں تے کہہ کون رہے نبیاں دا نبی اے دکھاں تے غماں نوں دور کرن والے نہیں سمجھ ہوں گل ہو پاسے نکل جائے گی تو میں تمہیں دسا نا جی مشکل کشائی کی یہ تو مصیبتیں دور کرنی ہے تو کہن کون رہا ہے اسی یا رسول اللہ کہیں کہیے تو تمہیں تکلیف ہوئے تو یا رسول اللہ آپ یا حمزہ کہہ کے یا کاشف الکربات کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھان تو بات توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے اللہ 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 جڑے انہوں تو قربان ہو رہے ہیں وہ جو دکھ غم دور کر چھڑتے ہیں جنہ تو قربان ہو رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی جڑا حضور دی شان بیان کرے نا میں آنا وہ بڑی شان ہے اللہ پاک نے دوجیاں شاناں دیتی ہیں ایک پاسے اے وہ بڑی بڑی شان ہے کہ وہ شان بیان کر رہے ہیں جی شان قرآن چ خالق قرآن بیان کرتا ہے اے بھی شان ہے آقا دی شان بیان کرنی بڑی شان ہے اور بھائی انہوں نے شان بیان ایسا نہیں کرنا ہے کہ انہوں نے شان بدے دسو انہوں نے شانہ رب نے بدائی نے تھی کی بداؤنی نے نہیں سمجھ آ رہی تو شان بھی وہ بتا ہے کل یومن ہوا فی شان جی اپنی روز ایک نئی شان ہوتی ہے جی اپنی ڈیلی ایک نئی شان ہوتی ہے نا وہ جی شان بیان کرے وہ شان بیان کر کے مجیب اشرفی ایسا شان بتاؤنی ہے نہیں اسی وہ شان بیان کر کے اپنی شان بنانی ہے اللہ اسی ایسا سوچ انہوں نے گل کرنے ہیں کہ ساری گل بن جائے پچھلے نماز کوئی نہیں جیت جائے دعا کرنے اللہ پاک تہاڈے اوور ٹائم لوائے ایکچوئل ٹائم تے صحیح لا لو وہ تہاڈے کو لگدا نہیں وہ ٹائمنگ ایسے تسی کینگ ہو جاندے ہو ایکچوئل ٹائمنگ سیٹ کرو پھر اوور ٹائم لگدا ہے سارے ٹینشن جی اوور ٹائم نہیں لگدا جڑا اصل ٹائم ہے وہ لاؤ ٹائم ٹائم کی گل ہے صحیح ہاں توجہ رکھیا کرو ذوق شوق نہ پیا کرو بھول بھل کے پیا کرو جہاں گھر بوی گے نا وہ گھر لے دھیان نہ کرو نا تو گھروں صحیح فیض نہیں لگ رہا گھر کسی سے بیٹھے ہو توجہ تھوڑی اپنے گھر والے ہوئے تو پھر اتوں تھی انجوائے کر سکتے نہیں بیٹھے ہو رب دے گھر دھیان فیکٹری والے ہیں تو پھر دیوالی تو آپ ہی ہونا توجہ پھر رکھا کرو فل ٹائم توجہ رکھا کرو گل میں کہنا بولنے مدینہ کی کر رہے ہیں انہوں کی گل کر رہے ہیں کہ جنہ کو بڑے بڑے صوفیاء تے اولیاء تو بلکہ سرکار حاضری کر دے رہے ہیں سرکار حاضری اتنے تشریف لے جاتے رہے صحابہ ہو گیا تسی بھی جانا قبروں پہ جانا شرک ہے جہاں شرک کو توڑن آئے ہیں نا وہ جا رہے سن روٹین کے نال تے جو اپنے نکیاں کول جان تے شرک نہیں تے جے اسی اپنے بڑیاں کول جائیے تے نہیں نہیں سمجھ بھی نہیں ہیں کمال ہوگی وہ غلامہ کو جان تو شرک نہیں اسی آقا کو جائیں گے تو شرک مت بچی مولوی دی ٹکا کے بچی تے اپنی کرتوتاں دی وجہ بچی روٹین ابھی بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی وہاں پہ حاضر کیا کرتی تھی ایسے ہی رکھنا تسی اج بھی جاؤ حاضری دے دیکھو کڈا سکون میں اتنے بیٹھا بلی میری جھوڑی جا کے بیٹھی میں پرا کرو پرا ہی نہ ہوگا زور بھی لایا نہیں میں بہت زور بھی نہیں لانا نا پھر یقین کرو پھڑ کے انہوں پرا کرنا پیا ہوا ایڈی منو اچھا چیز جو تو یوں کھاوے نا دیکھو نا بندہ کسی کا پیچھا نہیں چھڑتا کہ تو کھان پین لگتا ہے
تو انہوں کھان پین چاہیے تو بزرگوں وہ بلی کھاوے پیوے کوئی نہ، ہاں اتنے جاوے بھی کوئی نہ. میرے کو ویڈیو موجود پہ ہی ہے جنہیں ویکھنی ہوئے میرے سے اعتبار نہ ہوئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. انہوں نے دو باری انہوں نے لنگر کروایا اپنے کو. ایک باری تو بیٹھے کہ بندہ اتوں ہی سفرا لایا تو بچھا کے میدان دے وچ انہوں نے لنگر کرایا. ایک باری وہ ہی ساڈا بیلی وہ تیرا لگے میں کہ جی اج تو افطاری تھوڑی جی ساڈے لے میں کہ لیٹ ہو جاؤں گا گڈی آ رہی ہے گڈی بھیج مدینے شریف وہ لے کے جناب. پھر میں کہ واہ میرے حمزہ بلا بلا کے کھوا رہے ہو، بلا بلا کے کھوا رہے ہو. حضرت امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا شیخ ابو العباس مرسی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہتے ہیں میں آپ کے مزار پہ گیا. یہ مزار کی گنبد بھی سی چار دیواری سی بعد جو ہے ڈھا دھو دیتا ہے. اگر میں مزار پہ گیا تو میرے نال ایک اور بندہ چل پیا، میرے نال ایک اور بندہ نال چل پیا. کہتے میں مزار پہ داخل ہوا بوا آپے کھل گیا. میں اتنے دعا کی جا کے یا اللہ سیدنا میرے حمزہ کے صدقے مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. عافیت میں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد لفظ بولتے ہیں نا دھیان تو رکھنا کو نہیں ہوتا. وہ کہتے بخیر و عافیت منزل پہ پہنچ گئے. عافیت میں کی ہوتی ہے ایسے آرام کہتے ہیں، ایسے آرام کہتے ہیں جڑا جسم کا بھی ہوئے تو جڑا روح کا بھی ہوئے. جڑا بندہ عافیت آ گیا نا جو رب عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے تو کبھی غور تو کریا کرو نا. دروشی پڑھنے والا عافیت کے دروازے کہڑے کھلتے ہیں؟ وہ تو میدان ہے جڑی حدیث سنی ہے نا کبھی کہ نبی پاک ایک دفعہ درود پڑھے رب 10 رحمت نازل فرماتا ہے. امام الانبیاء نے احد کے میدان میں یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے. ہاں جی ایسا مطلب ہے حجرے سے بیٹھ کے درود پاک نہیں پڑھنا، غلاموں نے میسج دیتا پاوے میدان جنگ ہوئے پاوے میدان عمل ہوئے کمری والے آقا تے درود پاک نہیں چھڈنا. صرف تلوار نہیں ہلانی ہے زبان بھی ہلانی ہے درود پاک واسطے. وہ سمجھ آتی پی جو کوئی نہیں آتی پی؟ اچھا وہ آدھے یا اللہ عافیت عطا فرما سیدنا میرے حمزہ دے صدقے. سمجھ آتی پی ہے عافیت عطا کہنے جڑا دوجا سی نا تو میں کہا اجابت دا وقت ہے قبولیت دا وقت ہے تو ہی دعا مانگ رہا ہے بڑی بارگاہ چ آئے ہیں. کہنا انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ تعالیٰ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ صدقے منو ایک درہم عطا فرما. کہتے ہیں میں آؤں نے تجربے نال ویکھیا میں کہا ایڈی بڑی بارگاہ چ آیا ہے تو منگتا کی پیا ہے ایک درہم. میں کہا چلو ٹھیک ہے جو انہوں نے منگیا ہے. کہتے اسی اتوں نکلے نا مدینے پہنچے ایک بندے نے ایک درہم دیتا. کیا ہے وہ درہم ہی جڑا امیر حمزہ کے دربار سے منگ کے آیا. امام یوسف نبہانی نے لکھا توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے آپ کی کہتے ہیں شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ پھر ہم ابو الحسن شاذلی کی بارگاہ میں گئے. ابو الحسن شاذلی پڑھے تعارف کا نمی گل ہو رہی ہے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ گئے. کہتے ہیں انہوں نے ملے نا جدوں تو کہتے ہیں جنہیں درہم منگیا سی یہ نال ہی سی. انہوں نے ویکھ کے کہتے ہیں یار تیری خصلت تے تیری عادت تے مینوں بڑا تعجب ہو رہا ہے. تیری خصلت تے تیری عادت تے مینوں بڑا تعجب ہو رہا ہے. ایڈی بڑی بارگاہ گئے ہیں کہ جتھے دنیا جہان دی جڑی شاہ منگ لو اور بک جاندی ایڈی بارگاہ چ بس ایک درہم منگے. تینوں چاہیے سی کہ تو ان سے دنیا کی عافیت مانگتا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا. تسی بھی اتنے جاؤ تو عافیت منگنی ہے. بہت بڑی دعا ہے عافیت دی. توجہ ہے کوئی کہ نہیں ہے؟ جسم بھی سیٹ ذہن بھی سیٹ تے روح بھی بندے دی سیٹ. عافیت عطا فرما. اور گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب سرکار نے جو اب دیکھیں نا کہ اب ٹائم ہو گیا چلے خیر وہ جب ان کو شہید کر دیا گیا پھر ان کا مسئلہ کیا گیا. مسئلہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چہرے کی حالت ہے اس کو بگاڑ دینا. آپ کے کان پر کاٹ دیے گئے ناک کاٹ دیا گیا. وہ ہندا تھی بعد میں اسلام لے آئی ٹھیک ہے. انہوں نے بڑے جو مارے سی انہوں نے توجہ ہے کہ اس مار روپے کی نک کٹ دیتا ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ دیا. ہندا آئی اس نے نا کلیجہ سینہ چیرا اور وحشی اس کو لے کے آیا. بعد میں وحشی بھی اسلام لے آیا. تو لیکن سرکار نے کیا ٹھیک ہے تمہیں معاف تو میں کرنا لیکن ایندہ میرے سامنے تو آنا نہیں کیونکہ تو سامنے آئے گا تو میرے اپنے محبوب چچا دی یاد آئے گی. تو اتنا روئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ اتنا کبھی بھی آپ سرکار جو ہے وہ روئے نہیں. چشمانے مبارک بھر گئی جب آپ کی وہ شہادت ہوئی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. اور اتنے آپ جو ہے وہ اچھا وہ جب وہ کلیجہ چبا کے پھونک دیا نا ہندا نے تو امام الانبیاء نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ ہندا نے میرے چچا
حمزہ کا کلیجہ چبا کے پھینک دیا ہے. اس کو پتا نہیں اتنا طیب اور طاہر بدن ہے امیر حمزہ کا, اگر یہ کلیجہ نکل جاتی رب قیامت تک اور قیامت کے دن اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا. اور ایک اور آپ کی انفرادی شان ہے کہ آپ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا, اور غسیل الملائکہ جس کو فرشتے غسل دیتے. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے نا ادھر غزوہ احد میں, ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کا بھی یہ لقب ہے غسیل الملائکہ, ان کو بھی فرشتوں نے, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کیا ہے, شب زفاف تھی ان کی, یعنی شادی کی رات تھی, صبح احد کا پیغام آیا, بلال حبشی نے آ کر پیغام دیا, سرکار طلب فرما رہے جہاد کے لیے, انہوں نے حالت جنابت وچ غسل بھی کیتا نہیں کہ رسول اللہ کا بلاوا ہے غلام کیتے دیر نہ کر دے, فوراً حالت جنابت میں چلے گئے. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے آسمانوں پہ جب وہ شہید ہو گئے حضرت حنظلہ احد میں, کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ غسل دے رہے ہیں کس کو, حضرت حنظلہ کو. یہ غسیل الملائکہ ہے, غسیل الملائکہ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ امیر حمزہ کو میں نے دیکھا, کیونکہ جب لحد میں اتارا نا تو حضرت ابو بکر ہیں, عمر پاک ہیں, علی پاک ہیں اور حضرت زبیر بن عوام ہیں. جب ان کو لحد میں اتارا, سرکار جو ان کی قبر پاک سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ عرش پہ رب آسمانوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ امیر حمزہ کو عرش کے پانی کے ساتھ غسل دو. غسل دے کے فرشتے جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ امیر حمزہ کے فضائل اور مناقب میں سے یہ بات ہے کہ رب کے حکم پہ عرش کے پانی کے ساتھ انہیں غسل دیا گیا ہے, تاکہ ان کی پاکیزگی کو بیان کیا جائے, تاکہ ان کی پاکیزگی کو. تو یہ بھی غسیل الملائکہ ہے. جو آپ کی ہے کوئی نہیں ہے, آپ کے ہیں غسیل الملائکہ ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں, اب سرکار نے دوسرے شہداء کو منگایا, شہید سیدنا امیر حمزہ کا جسد اکثر پڑھا, آپ نے نماز جنازہ ادا کی, پھر آپ دوسرے شہید کو منگواتے, پھر پڑھتے. حضرت امیر حمزہ نو اتوں نہیں سمجھ آتے, جیڑا آندا سی وہ تو بدلتا جاتا سی, امیر حمزہ اتنے ہی رہتے سن. تو 70 مرتبہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی. جب وہ تدفین ہوئی تو پھر امام الانبیاء نے, سنے ذرا, امام الانبیاء نے باتیں اور بھی پڑھی ہیں چونکہ ٹائم نہیں ہے, امام الانبیاء نے پھر ادھر آپ کے جسد اقتباء کھڑے ہو کر نا پھر یہ دعا کی تھی. یہ آپ نے جو ہے نا وہ مناجات یہ چیزیں ہوئیں, کیا آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم, یا سلام پیش کیا, اور پھر کیا یا حمزہ تو, کیا جی یا حمزہ تو, یا حمزہ تو, ٹھیک ہے نا, یا اسد اللہ واسد رسولی, اے حمزہ اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر, یا فاعل الخیرات اے نیکیوں میں بڑھ جانے والے, یا کاشف الکرامات اے مصیبتوں دکھوں رنجوں کو دور کرنے والے, یا ذابن الوجہ رسول اللہ اے دشمنوں کو رسول اللہ کی ذات سے دور کرنے والے. تسی بھی جاؤ سلام دے نال گل پیش کرو, السلام علیکم یا حمزہ, بات سمجھ آ رہی ہے, اے حمزہ آپ پر سلام, یا اما رسول اللہ اے رسول اللہ کے چچا آپ پہ سلام, یا صد اللہ و صد رسولی اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر تواڈے تے سلام, یا کاشف الکربات اے غماں نو دور کرنے والے تواڈے تے سلام. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ یا فاعل الخیرات اے نیکیوں میں بڑھ جانے والے, یا ذابن الوجہ رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے دشمنوں کو دور کرنے والے. اوتے تسی جاؤ گے جیڑی تہاڈی مناجات منگو, گورنر مدینہ نے حضور دے جڑے نے لاوے گئے پورے, ٹھیک ہے نا, اوتھے جا کے انہاں دے توسل نال انہاں دے توسط نال اوتھے جناب تسی اپنا جو جڑی شے کرو گے انشاءاللہ تسی آزما لینا. بہت سارے واقعات ہیں, تصرفات پہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا یہ غزوہ احد کے شہیدوں کی قبروں پہ جایا کرو, تم ان کو سلام کرو گے یہ جواب بھی دیں گے تمہارے لیے. جو سلام کا جواب دیں گے دوسری جامع کا جواب کوئی نہیں دینا, رب نہیں ہے دینا, انہوں نے صدقے امیر حمزہ دے صدقے مانگ کے تسی ویکھنا. تو اللہ پاک نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت دی, بڑی قوت دی, بڑی جاں فشانی کے ساتھ
انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی خدمت کی، اور بڑی وفا کے ساتھ، بات سمجھ آ رہی ہے، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، تو اللہ پاک نے ان کو مقام بھی پھر یہی دیا۔ مقام ہے نا دیتا ہے، ایک اور شان سنو تو ختم کریے، کہ ایک بار کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں نا جبریل علیہ السلام نو ویکھنا ہے، طبقات ابن سعد دی روایت ہے، میں جبریل علیہ السلام فرمایا کہ تو نہیں ویکھ سکتا، عرض کی تھی میں نہیں ویکھ سکتا، تسی تو بخا سکتے ہو نا، چاچا ہوں ضد کرتا ہے آیا کیا مرنا، ٹھیک ہے انتظار کرو ذرا، بہت تھے۔ اور پھر نزول وحی ہوئی، جبریل آئے ایک دم، تو وہ جو کعبے کے پاس لکڑی ہے جہاں پہ کفار مکہ جب وہ بیت اللہ پہ آگے طواف کرتے تھے تو وہ اپنے کپڑے اس لکڑی پہ رکھتے تھے، ادھر نزول ہوا حضرت جبریل علیہ السلام کا، تو کہا کہ چچا نظر اٹھاؤ دیکھو، آدھر میں نظر چکی تے پیرا نے دیکھا زمرد کی مثل ان کے پاؤں تھے، دیکھا تو پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ تو یہ صحابہ کی جماعت میں یہ بھی ان کو انفرادی شان ہے کہ انہوں نے جبریل کی زیارت کی ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی اور رفعت عطا فرمائے، اور ان کے جذبہ شجاعت، جذبہ شہادت سے ہمیں بھی اس طرح ہمکنار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔